محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جانے کب ہم اس دنیا کے غم جانے کب. ٹاٹنم کی شوٹنگ کے بعد شمالی لنڈن میں پولیس کے ہاتھوں 32 سالہ سیاہ فام مارک ڈوگن کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے نسلی فسادات نے برمنگھم، لیورپول کے بعد مانچسٹر اور برسٹل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رکھا اور یوں UK بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور لوٹ مار کا طوفان بدتمیزی بچا. جانے کب ہوں گے ہم اس دنیا کے غم جینے والوں پہ صدا بے جرم خطا ہوتے جا رہے ہیں ستم. جانے کب ہوں گے ہم اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم. انسانی حقوق کے تحفظ اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پولیس دفاعی پوزیشن پر رہی. ان حالات میں پاکستانی نوجوانوں نے اپنے تئیں فیصلہ کیا کہ اس ملک کی اور یہاں پر رہنے والوں کی املاک کی حفاظت ان کی بھی ذمہ داری ہے، لہٰذا باہر نکل کر املاک کی حفاظت کرتے ہوئے 2 سگے بھائی عبد المصور اور شہزاد علی اور ہارون جہاں پر چند شرپسندوں نے گاڑی چڑھا دی اور فرار ہو گئے. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں سگے بھائی عبد المصور اور شہزاد علی موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ ہارون جہاں اگلے روز خالق حقیقی سے جا ملا. یوں 3 پاکستانیوں کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑے نسلی فسادات کا خطرہ پیدا ہوا، مگر شہیدوں کے والدین نے ثابت کیا کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے. ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مطلب ہے کہ نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. طارق جہاں کے بیان نے نہ صرف امن کا پیغام دیا بلکہ سارے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور UK میں بسنے والوں کی زندگی میں نئی روح پھونک دی. طارق جہاں کے بیان کو ہر طرح اور ہر سطح پر سراہا گیا. I don't blame nobody. I'm a Muslim and I believe in divine fate and destiny, and it was his destiny and his fate, and now he's gone. And may Allah forgive him and bless him. That's all I have to say, no more. Thank you very much. کون جانتا تھا دوسروں کی املاک بچانے والے اپنی زندگی نہ بچا سکیں گے، دوسروں کی حفاظت کرنے والے خود محفوظ نہ رہیں گے، فرض نبھانے کا کردار ادا کرتے زندگی ہار بیٹھیں گے. اللہ پاک نے آپ سے کام لینا، باقی ان کا جو خون ہے شہادت تو ہوئی ہے، وہ تو غم ہے باپ کا، ماں بیچاری غم اپنی جگہ، لیکن آپ لوگوں نے یعنی پورے پاکستانیوں کو سر فخر سے بلند کی ہے، پوری مسلم کمیونٹی کو. وہ جو ایک یعنی وہ 7/7 کے بعد ایک دھبا ہمارے اوپر لگا ہوا تھا نا، یہ آپ کی خاندان نے وہ دھبے کو دھو دیا. موت برحق ہے اور بے وقت نہیں آتی، مگر موت کے حسن انتخاب کو داد دینا پڑتی ہے کہ وہ گلشن ہستی سے چن کر ایسا پھول توڑتی ہے جو پورے چمن کی رونق ہوتا ہے، بزم دنیا کا ایسا چراغ بجھاتی ہے جس کی روشنی سے وہ قائم ہوتی ہے. یہ شہادت کی موت خاندان کے ان جوانوں پر طاری ہوئی جو نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ سارے پاکستانیوں کی آبرو بن گئے. بھیڑ میں دنیا کی جانیں وہ کہاں گم ہو گئے، بھیڑ میں دنیا کی جانیں وہ کہاں گم ہو گئے، کچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ. زندگی کی راہوں میں بچھڑنے والے کسی نہ کسی موڑ پر مل بھی جاتے ہیں، مگر جو لوگ موت کے ساحل اتر کر بچھڑتے ہیں ان سے ملاپ کی پھر کوئی صورت باقی نہیں رہتی. ماں کی ممتا بلکتی ہے، باپ کی شفقت تڑپتی ہے، بہن کا پیار مچلتا ہے، بھائی کی محبت تل ملاتی ہے، دوست کی جستجو سر پٹکتی ہے، مگر موت جدائی کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جو جیتے جی بھی کبھی سر نہیں ہوتی. مر کر بچھڑنے والے تو اگلے جہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پیچھے رہ جانے والے زندہ درگور ہو جاتے ہیں. بچپن سے ان کا یاد آتا تو بس کہ وہ ہم نے وہ ہمارے ہاتھوں میں پلے
کافی محنتی بچے تھے اور یہاں لوکل جو لوگ تھے وہ ان کے مدد کرتے تھے. جہاں پہ بھی مشکل ہوتی تھی, کسی کی پرابلم ہوتی تھی, کافی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی وہ بے لوس وہاں پہنچ کر کو مدد کرتے تھے. I think, we should make terms together, yeah, even though I lost 2 brothers, brother. Yeah, I don't want to lose any other brothers as Muslim. Yeah, and above all, ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ثانیہ ہے, اور ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. اور جس طرح پوری کمیونٹی نے بالعموم اور ہماری فیملی نے بالخصوص کریکٹر شو کیا ہے, الحمدللہ یہ ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے, اور یہ پیغام پورے برٹن کے لیے ہے اور پھر پوری دنیا کے لیے ہے, جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں برداشت نہیں ہے, یا ان میں صبر نہیں ہے, یا ان میں کریکٹر نہیں ہے. وہ ہم نے شو کیا ہے کمزوری کی بنا پہ نہیں, ہمارے ریلیجن کا جو ہمارے پیچھے مٹیریل ہے, گائیڈنس ہے, اس کی وجہ سے. میں شہزاد علی اور عبد المصور کا ماموں ہوں. یہ رات یہ واقعہ ہوا, میں وہاں سے گزر رہا تھا کار واش کی طرف پاس سے, اور وہاں پر میں گاڑی کھڑی کی, میرے ساتھ چھوٹی بیٹی تھی گاڑی میں. تو شہزاد گاڑی ایک دھو رہا تھا, وہاں پر سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ماموں گاڑی کو واش کرنا ہے. میں نے نہیں, ویسے اسلام کرنا تھا بیٹا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر کہنے لگا اگر بات کرنی ہے, میں نے 2 گاڑیاں دھونی ہیں, یہ اس کے بعد نا آپ سے بعد میں کروں گا. میں نے بولا دیکھو بیٹی ہے ساتھ میں جا رہا ہوں, دکان پر جانا ہے, کل انشاءاللہ ملیں گے. اتنی سی بات ہوئی. تو پھر اس نے کیا کہا کہ بچی کو ایسے دیکھا گاڑی میں, اسلام کہا اسے. پھر اسے کہا بڑے پیار سے, اس نے اس کا جملہ مجھے یہ زندگی بھر نہیں بھولے گا, اور ہر انسان کو یہ کہتا تھا چھوٹے بڑے کو, یو لک ویری کیوٹ, بڑے اسمائل کے ساتھ اس نے کہا. تو پھر ہم وہاں سے چلے گئے گھر پر, اور میں دکان تک میں یہی بات اپنی بیٹی سے کہتا رہا. دیکھو یہ کتنا اخلاق کے ساتھ ہر آدمی سے پیش آتا ہے, بچوں سے, چھوٹوں سے, بڑے سے, بہت اخلاق تھا اس کے اندر. ہمیں ایسے لگتا ہے وہ یہیں پر یہیں کہیں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے وہ کہیں نہیں گئے, ارد گرد میں محسوس ہوتا ہے ان کا پیار, ان کی باتیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادت کی موت جو ہے نا تینوں کی قبول کرے. میرا نام ذوالفقار علی ہے, میں عبد المصور شہزاد علی کا چاچو ہوں. تو بہت ہی اچھے ہونہار میرے وہ بچے تھے دونوں, پوری کمیونٹی کا وہ دل تھے ادھر جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں. تو سب ہی ان کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں. شہزاد علی جو ہے وہ قرآن حفظ تھا, اینڈ اس نے بزنس کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی. اللہ کی راہ پہ شہادت پائی ہے انہوں نے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی بزنس بچانے کے لیے. ذاتی تو نہیں تھی ان کی, لیکن اپنی کمیونٹی تھی سب وہاں, ایشین اینڈ ماسک تھی وہاں پہ. تو اس سلسلے میں ان کی جانیں گئی ہیں. شکر الحمدللہ ہم نے بہت صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبر دیا, صبر کا مظاہرہ ہم نے پیش کیا ہے. کوئی ہم کمزوری نہیں تھی یا ہم کسی سے ڈر نہیں رہے تھے, رائٹ. بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبر دیا, اور ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب ہم کو یہی سکھاتا ہے, امن سکھاتا ہے. میں تقریباً ٹائم تھا 1 o'clock سم لائک دیٹ. تو میں نیچے ڈائننگ روم میں قرآن پڑھ رہا تھا. 10-15 منٹ کے بعد اوپر سے میری ایک بیٹی آئی ہے, اس نے بولا کہ ڈیڈ وکاس کا فون آیا امی کی طرف, تو امی رو رہی ہے اوپر. تو دونوں بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, عبد المصور اینڈ شہزاد علی کا, ڈلری روڈ کے اوپر. تو جو ہے وہ مصور وہ کیو ہاسپٹل میں بتا رہا ہے, تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو شہزاد کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. تو پھر میں قرآن بند کر دیا, میں رونے لگا. تو مجھے اتنی ہمت نہیں تھی اوپر جاؤں, یہ کاش میں بیٹھا رو رہا تھا. تو اتنی دیر میں پھر میری بچی آئی ہے, فیو منٹ کے بعد بولتی ہے کہ شہزاد علی, بھائی شہزاد علی جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے.
फिर हम लोग रोते रोते चले गए सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ पुलिस वालों ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने हाफ आवर के बाद डिसाइड किया कि जाते हैं हार्बन क्यूई में। फिर हम वहाँ गए। बस ये हमारे साथ वाक़या हुआ है। आपने उनकी डेड बॉडीज़ देखी? उस वक्त उनको कितनी शदीद चोटें आई हुई थी? इसको छोटे को तो नहीं हमको देखने दिया, तो बड़े को देखा हमने, अब्दुल मुसव्वर को। उस टाइम वो ब्लड में लथपथ हुआ था, सही पहचाना नहीं जा रहा था। जब हमको हॉस्पिटल में बॉडी फ्यू डे के बाद हमने देखी है सैंडल हॉस्पिटल में वेस्ट ब्राह्मण, वहाँ उनके दोनों के चेहरे क्लीन थे, मार्क मूर थे, लेकिन जैसे नज़र आ रहा था वो नहीं था। माशाल्लाह चेहरे ठीक थे उनके। इस वक्त जो शहजाद अली की आपने बात की है कि उनकी शादी हुई थी, उनके कोई बच्चे भी हैं? नहीं, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये एपन होने से पहले को तकरीबन 4 दिन मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा जो है वो चिप्स शॉप पे काम करता है। तो शहजाद अली एक दिन क्या बोलते हैं अफ्तारी के टाइम वहाँ गया उसके पास किंगजीत में। तो उससे मजाक कर रहा था वकास, निक नेम उस जोक में बोल रहा था, काचू तू चाचा बनने वाला है, मैं डैड बनने वाला हूँ, जनवरी तक मेरे घर बेबी होने वाला है। अब उनके घर वालों के जो शहजाद की वालदा हैं